السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ تفسیر میں آئی تھی سورہ نصر کی آیت، اور یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ نصر مدنی ہے، اس میں 3 آیت ہے۔ الحمدللہ سورہ مسد، جسے سورہ لہب بھی کہتے ہیں، اس کی تفسیر حاضر خدمت ہے۔ سورہ لہب بھی مکی سورہ ہے، اس میں 5 آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس سورہ کو سورہ لہب بھی کہتے ہیں، سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انداز و تبلیغ کریں، تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صبا ہا کی آواز لگائی۔ یہ جب انسان حج کو جاتا ہے یا عمرہ کو جاتا ہے تو صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، تو اسی صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آواز لگائی؟ یا صبا ہا۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں یا میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے یا اس پہاڑ کے پشت پر ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا فرمایا لوگوں کو؟ سب سے پہلے صفا پہاڑی پہ چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا، یہ خطرے کی آواز تھی، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے، تصدیق کرو گے میری بات پہ؟ تو کیا فرمایا مکہ والوں نے کہ کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر شرک میں مبتلا رہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کیا کہا؟ تبا لکا، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ یہ ابو لہب اللہ کے رسول کے اپنے چچا تھے۔ کیا فرمایا ابو لہب نے؟ تبا لکا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، یعنی سورہ مسد یا سورہ لہب، اسی وجہ کر یہ سورت اللہ نازل فرمائی۔ اس صحیح بخاری حدیث نمبر 4971، صحیح بخاری حدیث نمبر 4971۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال
اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا. یعنی لہب مثل ہوتا شعلہ فروزاں، یعنی اتنا خوبصورت تھا، اس کے چہرے پہ اتنی سرخی تھی کہ اسے ابو لہب کا خطاب دیا گیا، اسے ابو لہب کہا جاتا تھا. علاوہ ازیں اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن آپ کا شدید دشمن تھا. اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب، ابو لہب کی بیوی یعنی اللہ کے رسول کی سگی چچی، اس کا نام تھا ام جمیل بنت حرب. یہ بھی دشمنی میں اپنے شوہر سے کم نہ تھی، یعنی ابو لہب سے کم نہ تھی، یہ بھی دشمنی میں. اس نے فرمایا یدا تبت یدا ابی لہب و تب. یدا اصل میں یدان ہے، جو یدن ہاتھ کا تثنیہ ہے، اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا. مراد اس سے اس کا نفس ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا، یعنی ہلاک و برباد ہو جائے. یہ بد دعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے. کیا بولا تھا اس نے ابو لہب نے؟ جب اللہ کے رسول نے صفا پہاڑی پر لوگوں کو جمع کیا تو کیا بولا تھا ابو لہب نے؟ تبا لکا، تیرے لیے ہلاکت ہو. اس کے جواب میں یہ سورہ آئی کہ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. یہ بد دعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے. وہ تبا، اور وہ ہلاک ہو گیا. یہ خبر ہے، یعنی بد دعا کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے دی. چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عدسہ بیماری میں مبتلا ہوا تھا. جنگ بدر جب ہوئی تھی اس کے چند دن کے بعد یہ عدسہ بیماری میں مبتلا ہوا. عدسہ ایک ایسی بیماری ہے جو طاعون کی طرح ہوتی ہے، جو گلٹی نکلتی ہے. اسی میں اس کی موت ہو گئی. 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی. آخر میں اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور آر کے خوف سے اس کے جسم پر دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا. اس کی تفسیر آپ کو ملے گی اثر تفاسر میں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کو اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی کام آئی. یعنی کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ و منصب، اس کی اولاد بھی شامل ہے. یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہ آئی. اس کے بعد کیا؟ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، یعنی وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے. یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے. یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی. کون؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب. یہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ساتھ دشمنی میں تھی اللہ کے رسول کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا کہ جہنم میں بھی یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے. یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی. ابن کثیر میں اس کی تفسیر آئی ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے اس راستے پر لا کے بچھا دیتی تھی. اور بعض کہتے ہیں یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے. چغل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے. یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی. فتح باری والیوم 8 واقعہ نمبر 943 اور 944، 943 سے 944. یعنی کفار قریش کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی. آج اندازہ کریں میرے بھائی، ہم مسلم ہو کے بھی ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے انگلیاں کرتے ہیں. کیا صرف میخیں ڈھونڈتے ہیں، کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم کس کے طرز پہ چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا کفار قریش کے طرز پہ چل رہے ہیں؟ یہ اپنا محاسبہ کرنے کا ہے میرے بھائی. خود اپنا محاسبہ کرے. ہر شخص کو پتہ ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں اور ہم کہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں. ہر شخص کو اندازہ ہے اس بات کا اچھی طرح سے. آگے ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی.
जीदुन गर्दन, मसद मजबूत बटी हुई रस्सी, वो मूंज की या पोस खजूर की या आहिनी तारों की जैसा कि मुख्तलिफ लोगों ने इसका तर्जुमा किया। बाज़ ने कहा है ये वो दुनिया में डाले रखती थी जैसा बयान किया गया, लेकिन ज़्यादा सही बात यह मालूम होती है कि जहन्नम में उसके गले में जो तौक होगा वो आहिनी तारों से बटा हुआ होगा। मसद से तशबीह उसकी शिद्दत और मजबूती को वाज़ेह करने के लिए दी गई है। यानी अबू लहब और अबू लहब की बीवी दोनों का ये अंजाम है, अल्लाह के रसूल से बुग़्ज़ की बुनियाद पर। और कितनी इबरतनाक मौत मरा हो कि उसके बच्चे दूर से उसके जिस्म पर पत्थर मिट्टी डाल के दफना दी। बाज़ लोग ये भी कहते हैं आप अल्लाह ताला कभी वक्त मैसर करे मक्का आए तो मक्का में एक बाथरूम जो बना हुआ है हमाम, वो अबू लहब के मकान पर बना हुआ है। यानी मरने के बाद भी उसका मकान लोगों की गंदगी के लिए बनाया गया। तो जब हम दीन और दुनिया दोनों से रुसवा हो गए सिर्फ इस बुनियाद पे कि वमन युति अल्लाह व रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करना छोड़ दी, आज हमारे अंदर जो खसलतें आ गई हैं वो कुफ़ार की खसलतें हैं। गईबत, चुगलखोरी, एक दूसरे के पीछे लगे रहना। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने तौबे पर अल्लाह हमें साबित कदम रखे। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमें अल्लाहुम्मा अहदिना सिरात मुस्तक़ीम में गामज़न फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।